الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، واجب الاحترام سامعین، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت ببرکت میں حاضر ہیں۔ رات میں 10 بج چکے ہیں اور مسلسل آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج یہ 29 دن سے مسلسل بات چیت چل رہی ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ ماہ شوال کے چاند کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لہٰذا کل جو ہے ماہ مبارک رمضان کی 30 تاریخ ہوگی، اور پرسوں یعنی 25 مئی کو عید الفطر ہوگی، اور آپ جو ہے وہ عید منائیں گے، عید ہوگی۔ تو پروردگار عالم نے جو بخشش اور رحمت اور نعمت کا جس پیکج کا اعلان کیا تھا اس میں 1 دن کا اضافہ ہو چکا ہے، اور جو 20 لاکھ کروڑ کے پیکج کا جو اعلان ہوا اس کا تو پتہ نہیں کہ وہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، بہرحال امید مت کیجیے گا کیونکہ وہ سب جملے بازی ہے۔ لیکن اللہ نے جس پیکج کا اعلان کیا ہے تو قرآن مجید کی آیت ہے واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو اس نے جو پیکج کا اعلان کیا تھا کہ 1 مہینے کے لیے گناہوں کو بخشوا لو، میرے قریب آ جاؤ، تو اس میں 1 دن کا اضافہ ہو چکا۔ ہمیں 1 دن پھر ہمیں مل رہا ہے کل کا دن، کہ جو آخری دن ہوگا ماہ رمضان کا، اللہ کے مہینے کا، اور اللہ ہمارا جو ہے وہ میزبان ہے، تو 1 دن اور ہم اللہ کے مہمان ہوں گے، تو موقع ہے پھر ہمیں، اگر کسی نے اب تک اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کی ہو، اگر کوئی اپنے گناہ نہ بخشوا سکا ہو، کیونکہ حیف، اور معصوم نے کہا کہ حیف ہے، افسوس ہے، سب افسوس اس شخص پہ جو ماہ مبارک رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ تو 1 دن اور مل گیا ہمیں، تو کل کا دن پھر ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے قریب ہو جائے، اور جو پیکج اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ 20 لاکھ کروڑ کا تو نہیں ہے، لیکن بخششوں کا پیکج ہے، اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ہم اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں فطرے سے متعلق چند معروضات پیش کیے گئے تھے، مسائل، اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ توضیح المسائل کے اندر تمام تر مسائل موجود ہیں، اور اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں تو ہر مجتہد کی رسمی سائٹ موجود ہے۔ آغا سیستانی کے اگر آپ دیکھیں www.sistani.org، اس پہ آپ جائیں تو اردو میں اور انگلش میں اور عربی فارسی میں، اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو انگلش میں بھی وہ سائٹ موجود ہے، اس میں افتتاحات ہے، سوال و جوابات ہے، ان سوال و جواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ پوری جامع ترین توضیح المسائل انٹرنیٹ پر بھی جو ہے وہ اپلبدھ ہے، اویلیبل ہے، آپ تمام تر مسائل فطرے کے متعلق دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ جو 2 یا 3 مسئلے کل رہ گئے تھے، وہ یہ کہ کیا ہم جو فطرہ ہم پر واجب ہے اس کی مقدار سے زیادہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ فتویٰ ہے آغا سیستانی کے نزدیک، کم نہیں دے سکتے، زیادہ دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو زیادہ، اگر 75 روپیز پر ہیڈ، 75 روپے پر نفر، فی نفر، فی کس، ایک بندے کا 75 روپے، اگر 25 روپے کلو والا آٹا آپ استعمال کرتے ہیں تو 75 روپے کا آدمی کا فطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی صاحب نے کہا کہ آپ 80 روپے دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، آپ 75 سے 70 نہیں دے سکتے، 80 آپ دے سکتے ہیں، زیادہ دیا جا سکتا ہے، کم نہیں دیا جا سکتا، آپ زیادہ دے سکتے ہیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک سوال تھا گیہوں ہمارے پاس رکھا ہے، کیا ہم وہ فطرہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، جنس کے اوپر فطرہ واجب ہے، آپ دے سکتے ہیں، جنس ہی پہ فطرہ واجب ہے۔ فطرہ جو واجب ہوتا ہے وہ گیہوں پر، چاول پر، کھجور پر، جو پر، یعنی جنس کے اوپر واجب ہے۔ اب کیونکہ جنس نہیں ہے تو اس کے جنس کے بدلے کی جو قیمت ہے، اصل قیمت، وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، جو کسان لوگ ہیں، یا جن کے گھروں کے اندر گیہوں موجود ہے، جو گیہوں کو وہ چکی پہ لے جا کے پسوا کے کھاتے ہیں،
اب ہم لوگ تو شہر میں رہتے تو شہر والے تو بیچارے آٹا خرید کے لاتے ہیں اور اپنا روٹی بنا کے کھا لیتے ہیں، لیکن گاؤں کے اندر ہمارے گاؤں میں بھی اب بھی یہ سسٹم ہے کہ وہ گیہوں دیا جاتا ہے اسے پسوا کے پھر کھایا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے یہاں یا کھیتی میں جو ہے وہ گیہوں کٹ چکے ہوں، گیہوں کٹ ہی چکے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، تو کیا بولتے ہیں ساڑی کٹ چکی ہوگی وہ تو گیہوں اگر کسی کے یہاں پہ رکھا ہے تو وہ گیہوں بالکل جنس کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے، اور 3 کلو پر نفر گیہوں آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن گیہوں جنس دینے کے اندر ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، وہ یہ رکھنا ہوگا کہ ایک تو جو گیہوں آپ فطرے کے طور پہ نکال لیں زکوٰۃ کے طور پر، وہ گیہوں خالص ہونا چاہیے۔ خالص کا مطلب اس میں مٹی وغیرہ ملی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو گیہوں فطرہ نکالا اس میں 2.5 کلو تو گیہوں تھا، آدھا کلو مٹی اس کے اندر توڑ دیا آپ نے، مٹی وغیرہ نہ ہو، بالکل صاف ستھرا گیہوں ہو اور خراب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس میں جو ہے وہ گھن لگ چکا ہو یا وہ خراب ہو چکا ہو، یا ایسا گیہوں کہ یار استعمال تو ہو نہیں رہا ہے چلو فطرے ہی کے طور پہ دے دیا جائے۔ ایسا بہت لوگ کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تو پیسے میں بھی ایسا کئی بار ہوا کہ عیدی کے اندر کوئی پیسے نوٹ دے گیا، پتا چلا کہ وہ نوٹ بھی ایسا پھٹرا کوئی تیار نہیں لینے کو اس کو، تو جو کہیں نہیں چل رہا تھا چلو مولوی صاحب کو چلا دیتے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جو گیہوں رکھا ہے خراب ہے، کچھ نہیں ہو رہا، کیا کرے چلو فطرہ نکال دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں چلے گا، جیسا مولوی صاحب کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، 100 کا نوٹ دے دیا پھٹا ہوا، کہیں نہیں چل رہا چلو مولوی صاحب کو عیدی میں دے دو چل جائے گا۔ تو بھائی اللہ میاں کے ایسا نہیں کیجیے گا، ایسا اگر آپ کر دیں گے تو فطرہ وہ جو ہے وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ آپ تو جو مسائل پڑھ سکتے ہیں کہ کہا کہ جو جنس آپ نکال لیں فطرے کے طور پر گیہوں وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، نقص نہ ہو، عیبدار نہ ہو، کہ اس میں گھن لگ گیا ہو، مٹی نہ ہو اس میں کہ پتہ چلا کہ جو ہے وہ 200 گرام 150 200 250 گرام مٹی نکل گئی اس کے اندر، تو وہ ایسا نہیں ہونا، بالکل صاف ستھرا گیہوں ہو، بالکل بعیب ہو، تو وہ گیہوں 3 کلو پر نفر پر ہیڈ فی نفر، ایک بندے کا 3 کلو گیہوں آپ نکال سکتے ہیں۔ وہ گیہوں دے کہاں؟ تو میں نے عرض کیا تھا مستحقین کو تلاش کیجئے، ان تک وہ پہنچائیے۔ اب ایک صاحب کا میسج آیا کہ ہماری نظر میں تو کوئی مستحق نہیں ہے، تو کیا ہم مکتب میں دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل دیا جا سکتا ہے، فی سبیل اللہ جو ہے وہ مستحقین کے زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں، جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، سو فی سبیل اللہ ہے، تو فی سبیل اللہ آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن ہے، آپ جانتے کہ اس وقت جو ہے لوگوں کو مدد کی درکار ہے، پریشان ہے لوگ، کاروبار نہیں ہے لوگوں کے پاس، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ آنکڑے بتا رہے ہیں کہ 49 کروڑ 49 کروڑ لوگ بھارت میں ہمارے یہاں بھوکے ہیں، جو آنکڑے بتائے جا رہے ہیں۔ تو مستحقین کو تلاش کریں، آپ دیکھیں، اور آغا سیستانی کے نزدیک ان کے یہاں پر ہے کہ اگر آپ کو شیعہ اثنا عشری مستحق نہیں مل رہا ہے تلاش کے باوجود، تو آپ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر شرط ہے ان کے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ شیعہ اثنا عشری ہو، اب وہ ہے کہ پہلے اپنا گھر میں کوئی ہے، رشتہ دار میں ہے، پڑوس میں ہے، محلے میں ہے، گاؤں میں، ضلع میں، شہر میں نہیں مل رہا ہے تو پھر باہر لے جائیں آپ، باہر لے کے ادھر آپ کو مل ہی نہیں رہا ہے کوئی مستحق، تو کیا غیر شیعہ کو مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہا کہ ہاں آپ مسلمان کو بھی وہ دے سکتے ہیں، لیکن شیعہ اثنا عشری ہونا سب سے پہلے افضلیت ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہو، جس کو آپ وہ فطرہ کی رقم یا فطرے کی جو جنس گیہوں وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ دیں۔ نہیں ملتا تو فی سبیل اللہ بھی دیا جا سکتا ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ وہ بچہ جو شکم مادر میں ہے کیا اس کا فطرہ بھی ہے؟ تو جی نہیں، اس کا فطرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا ہے کہ جو کسی حال سے حاملہ ہے، پریگنینسی ہے اس کے یہاں پہ، شکم مادر میں کوئی بچہ ہے، تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس فطرے کا، اس بچے کا بھی فطرہ واجب نہیں ہے کہ جس کی ولادت جو ہے وہ غروب کے بعد ہوتی ہے۔ مثلا کل چاند رات ہوگی، اگر چاند رات میں کسی کے یہاں پہ نماز مغرب کے بعد ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کا بھی فطرہ واجب نہیں ہے۔ فطرہ اس بچے کا، اس جنین کا، اس نوزائیدہ بچے کا واجب ہے کہ جس کی ولادت قبل از غروب ہوتی ہے، یعنی غروب سے پہلے 6 ساڑھے 6 بجے قریب اگر کسی کی ولادت ہوتی کسی بچے کی کل چاند رات میں، تو اس کا فطرہ واجب ہوگا، بعد میں تو اس کا واجب نہیں۔ اگر کوئی بچہ شکم مادر میں، اس کی ولادت ابھی نہیں، اگرچہ حمل 7 مہینے کا ہو، 8 مہینے کا ہو، 9 مہینے کا ہو، کتنے بھی مہینے کا ہو، اگر ولادت نہیں ہوئی ہے تو فطرہ واجب نہیں ہے۔ اس بچے کا جو شکم مادر میں
اگرچہ وہ آخری 90 مہینے کا ہی حمل ہے تب بھی فطرہ واجب نہیں ہے. اس بچے کا فطرہ واجب ہوتا ہے جس کی ولادت شب عید الفطر یعنی چاند رات میں قبل غروب ہو جائے. قبل غروب ولادت نہیں ہوتی ہے تو اس بچے کا فطرہ واجب نہیں ہے. تو اب یہ کلیئر. ہاں ایک مسئلہ تھا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرمیشن میرا یہ تھا کہ صاحب وہ کیا امام زمانہ کا بھی فطرہ نکالے. اب یہ چلتا چلا رہا تو بھلا یا نہیں چلا کہاں سے. تو فطرہ کس کا نکالا جاتا ہے آپ نے دیکھا کل میں نے اس کا ہر عالم دین جو سوشل میڈیا پہ اس طرح ایکٹیو ہے سب نے بیان کیا. تو حضرت صاحب نے کیا لکھا ہے شب عید غروب جو شخص عاقل ہے بالغ ہے آزاد ہے اسے چاہیے کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا یعنی جو اس کے زیر کفالت ہے اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے. اب نعوذ باللہ خاتم مدین کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ امام زمانہ میرے زیر کفالت ہے؟ کیا ہمارے زمانے کے امام کسی کی زیر کفالت ہے؟ نہیں ہے تو فطرہ نہیں. مسئلہ تو کلیئر یہ ہے کہ امام زمانہ کا فطرہ نکالنے کا تو کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ساری کائنات تو ان کا صدقہ کھا رہی ہے. آپ جو ہے خطبے کے اندر دیکھیں عید الفطر کے خطبے کے اندر آپ پڑھیں گے اور سنیں گے خطبہ تو آپ اس کو پڑھیں گے نہیں رزق الورا امام ہی کے ہاتھ کے اندر تمام دنیا کا رزق ہے. تو جس کے صدقے میں ساری دنیا کو رزق مل رہا ہو ہم کیسے ان کا فطرہ نہیں. فطرہ اس کا واجب ہے کہ جو آپ کے زیر کفالت ہے جو آپ کے اہل و عیال میں شامل ہے جس کا آپ خرچ اٹھاتے ہیں جس کو روٹی کھلانا کپڑے پہنانا آپ کی ذمہ داری ہے اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے. میں ہوں تو میں ان کا فطرہ نکالوں گا جو میرے گھر کے لوگ ہیں جو میرے زیر کفالت ہیں. ہر کسی کا بھی یہ نہیں ہے. اب میری والدہ اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو چونکہ وہ میرے زیر کفالت نہیں ہے یا میں ان کے زیر کفالت نہیں ہوں تو نہ وہ میرا فطرہ نکالے نہ ان کا واجب نہیں ہے. تو بھائی جب اس کا فطرہ واجب ہوتا ہے جو آپ کی زیر کفالت ہے جس کے آپ کفیل ہیں جس کے آپ مربی ہیں جس کے آپ روٹی کپڑا آپ کی ذمہ داری ہے اس کا فطرہ. امام زمانہ کا فطرہ کوئی فطرہ کا نہیں ہے. ان کی طرف سے آپ جو ہے وہ صدقات اور خیرات ان کو کر سکتے ہو. غلط عنوان ہے کہ امام زمانہ کے نام پہ کیا آپ پیسے دے سکتے ہیں لیکن بعنوان فطرہ نہیں یہ نہیں ہوگا. صرف فطرہ جو ہے ان کا واجب ہے جو آپ کے زیر کفالت ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ سارے مسئلے کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ اس بچے کا فطرہ نہیں ہے جو شکم مادر میں ہے. زیادہ فطرہ بالکل آپ نکال سکتے ہیں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بالکل کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ بالکل دیا جا سکتا ہے اگر مستحق نہیں ملتا. اور امام زمانہ کا کوئی فطرہ نہیں ہے کسی کے اوپر بھی. بعنوان فطرہ امام کا لیے کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہو گیا فطرے کا مسئلہ. اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب نماز آپ نے بتا دی کہ ہم 5 وقت کی 5 نمازیں 3 وقت میں کیوں پڑھتے ہیں اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں سجدگاہ میں سجدہ کیوں ہوتا ہے. لیکن اس کے پہلے جو مقدمہ ہے نماز کا وضو تو رہ گیا. وضو کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا کہ وضو کیا ہے. تو وضو کے بارے میں کیا آپ قرآن سے بتائیں گے وضو کیسا ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل بتائیں گے. اگر آپ کے پاس جو بھی قرآن ہے شیعہ سنی بلا اختلاف اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو جو بھی آپ جب بھی میری ویڈیو آپ دیکھیں سن رہے اگر آپ لائیو سن رہے ہیں تو ابھی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں. بعد میں سنیں تو جب سنیں قرآن اٹھا کے ضرور دیکھیے گا. اور قرآن اٹھانے کے بعد 5واں سورہ نکالیے گا سورہ مبارکہ مائدہ. ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا 5واں سورہ ہے سورہ المائدہ. ٹھیک ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 6. سورہ کا نشان ہے 5. آیت کا نشان ہے 6. 6 آیت. سورہ مائدہ 6 آیت. وضو کا طریقہ بتا رہا ہوں میں جو وضو ہم کرتے ہیں. وضو میں کتنی چیزیں واجب ہیں پہلے میں کلیئر کروں اس کے بعد میں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں. کتنی چیزیں واجب ہیں وضو کے اندر؟ ایک چہرے کا دھونا, دوسرا دائیں اور بائیں ہاتھ کا دھونا, اور سر کا مسح اور پیر کا مسح. یہ ہے واجبات وضو. چہرے کا دھونا, چہرہ جس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے بال اٹھنے کی جگہ سے تھوڑی تک اور جتنا وہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھی کے درمیان آ جائے یا یہ ہڈی کے لیے کہا گیا کہ یہ ہڈی جو ہے دروازے کی ہڈی دونوں یہ اتنا چہرے میں آتا ہے حصہ, لہٰذا اس کا دھونا واجب ہے. ہاتھ جو ہے وہ کوہنی سے انگلی کے سرے تک واجب ہے.
کیونکہ ید کا لفظ استعمال ہوا، اور ید کا جو اطلاق ہوتا ہے عربی میں وہ پورے بازو کے اوپر ہوتا ہے، یہ پورے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کوہنی تک پورے استعمال لفظ استعمال ہوا، قرآن میں نہیں بتاتا ہوں یہ واجب ہوا۔ پھر سر کا مسا اور پیر کا مسا یہ ہے واجبات، قرآن مجید نے بھی یہی بتایا ہے۔ اب جب کلیئر ہو گئے واجبات وضو یہ، تب قرآن اٹھائیے سورہ مائدہ آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن مجید جس نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا، لیکن اس قرآن نے وضو کا طریقہ بتایا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، جب تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، قرآن کہہ رہا ہے، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق، کوہنی سمیت، یعنی کوہنی تک ہمیں جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی اتنا دھو لے اتنا دھو لے، کوہنی کا لفظ استعمال، مرافق، مرافق کے معنی کوہنی، کوہنی تک آپ کو ہاتھ دھونے ہیں، ٹھیک؟ اس کا مطلب چہرہ واجب، دونوں ہاتھ دھونا واجب، جو کہ قرآن مجید نے کہا فاغسلوا، فعل امر کا صیغہ آیا ہے، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، پھر دوسرے جو واجب کام قرآن بتا رہا ہے، اور مسح کرو اپنے سر کا اور اپنے پیر کا، کعبین یعنی ٹخنوں تک، کعب کہتے ہیں عربی میں پیر کی جو اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے، انگلی سے پیر آئیں گے جو اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کعب، تو کعبین تک، وہاں تک کیا کرنا، دھونا نہیں ہے۔ قرآن نے لفظ دھونے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، فاغسلوا کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، وامسحوا کا لفظ استعمال قرآن مجید نے کیا ہے۔ دھونے کا لفظ قرآن نے استعمال کیا چہرے اور ہاتھ کے لیے، اور الحمدللہ مذہب شیعہ خیر البریہ ہم لوگ چہرہ بھی دھوتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سر کا، وارجلکم الی الکعبین، اور پیر کا کعبین تک، یعنی وہ جو ٹخنوں تک۔ تو پیر دھونے کے لیے قرآن نے نہیں کہا ہے، بلکہ پیر کا مسح کرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ سر کا مسح کرو اور پیر کا مسح کرو۔ اب گدی کے مسح کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہیں سے کہیں تک۔ اگر وہ جو گدی کا گردن کا جو مسح ہوتا ہے، اب وہ لوگ کہاں سے لے کر آئے عالم اسلام، وہ ہمیں بتائیں آپ لوگ کہاں سے لائے۔ قرآن مجید نے صرف کہا ہے مسح کرو سر کا اور پیر کا، گردن کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا ہے کہ گردن کا بھی مسح کرنا ہے۔ تو لہٰذا گردن کا مسح نہ قرآن نے استعمال کیا، نہ صحیح بخاری میں ہے، نہ صحیح مسلم میں ہے۔ ابھی میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں بھی آپ کو سنا دوں گا کہ نہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے کہا کہ گردن کا مسح کرو، نہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے کہا کہ آپ مسح کیجیے۔ صرف قرآن نے کہا کہ سر کا مسح ہے اور پیر کا مسح ہے۔ اب شیعہ سنی اختلاف یہ ہے کہ شیعہ حضرات مذہب اہل تشیع کے جو لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ مسح کرتے ہیں پیر کا، اور برادران اہل سنت کیا پیر دھویا جاتا ہے۔ قرآن نے جو استعمال کیا لفظ، قرآن سورہ مائدہ 5واں سورہ 6 آیت، وامسحوا کا لفظ، مسح کیجئے سر کا اور پیر کا۔ اب اس میں ذرا سا ایک علم نحو کی وہ ہے بحث ہے، جس کے ذریعے سے شیعہ مسح کرتے ہیں اور اہل سنت دھوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ علم نحو ہو سکتا ہے کوئی ایسا میری بات سننا جو علم نحو سے واقفیت رکھتا ہو۔ جو برادران اہل سنت ہیں ان کے یہاں پہ عطف ہوتا ہے، وہ وَأَرْجُلَكُمْ کو عطف کرتے ہیں فَاغْسِلُوا پر، یعنی ان کے یہاں پہ جو وہ کہتے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، دھو اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو کونی تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو اپنے پیر کو ٹخنوں تک۔ شیعہ اس کو عطف کرتے ہیں وَامْسَحُوا کے اوپر، ان کا کہنا ہے کہ مسح کرو سر کا اور پیر کا ٹخنوں تک۔ تو اب وہ لوگ عطف کرتے ہیں برادران سنت کو، ارجلہ کو عطف کرتے ہیں فاغسلوا پر، اور شیعہ اس کو عطف کرتے ہیں وامسحوا کے اوپر۔ آپ کو یہ کہہ دے گا کہ صاحب جو ہے وہ فاغسلوا کے اوپر ہم تو عطف کرتے ہیں، آپ وامسحوا پہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم لوگ مذہب شیعہ لوگ، ہم لوگ شیعہ حضرات وامسحوا پہ اس لیے عطف کرتے ہیں ارجلکم کو، کیونکہ علم نحو کا قاعدہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو پہلے ہے وہی مقرب ہے، جو پہلے ہوتا ہے وہی قریب ہوتا ہے، اور الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریب ہے وہی اقرب ہوتا ہے۔ تو
قریب جو فعل ہے وہ ومسحو ہے، فغسلوا نہیں ہے، فغسلوا دور ہے، لہٰذا عربی کے اندر پہلے بار جو قریب والا فعل ہوتا ہے اس پہ عطف کرنا زیادہ فصاحت و بلاغت مانی جاتی ہے۔ زیادہ فصیح و بلیغ کلام وہ ہوتا ہے کہ جس میں قریب والے فعل پہ عطف کیا جائے، اور قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی بھی کتاب نہ فصیح ہو سکتی ہے نہ بلیغ ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمارے یہاں پہ ومسحو کو ہم لوگ عطف کرتے ہیں ارجلکم ومسحو پر۔ تو قرآن مجید نے سورہ مائدہ کے اندر وضو کا بالکل صحیح طریقہ بتایا، وہ جو ہمارے یہاں پر ہے، چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، مسح کرو سر کا اور پیر کا، تو ہم لوگ مسح کرتے ہیں۔ یہ تو سورہ مائدہ کی آیت آ گئی ہے کہ مسح کیا جاتا ہے، پیر کو دھویا نہیں جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ اگر ہم پہلے بھی اگر پیر دھوتے ہیں تو وہ وضو کا حصہ نہیں ہے پیر دھونا۔ اگر پیر نجس ہو گیا ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے، لیکن اگر پیر نجس نہیں ہے تو پھر ہمارے یہاں پیر دھونا سنت بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ سنت ہے ہمارے یہاں ہاتھ دھونا ٹکنے کا، وہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے۔ 3 بار کلی کرنا وہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، کوئی اتفاق اختلاف نہیں۔ ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کرنا، وہ شیعہ میں بھی ہے، سنی میں بھی ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ چہرے کو دھونا قرآن مجید نے کہا، اہل سنت بھی دھوتے ہیں، شیعہ بھی دھوتے ہیں۔ ہاتھوں کو دھونا کوہنی سمیت شیعہ بھی دھوتے ہیں، اہل سنت بھی دھوتے ہیں۔ مسح کرتے سر کا، اہل سنت بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی۔ گردن کے مسح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ مسلم میں، نہ بخاری میں، کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ وہ گردن کا مسح وہ کہاں سے لائے ہیں۔ ہم سے مت پوچھو کہ آپ کہاں سے، ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ نہ مسلم میں نہ بخاری میں ہے گردن کا مسح، صرف نہ قرآن میں آیا کہاں سے ہے، یہ آپ لوگ بتائیے گا کہ کہاں سے لائے ہیں ہم۔ نہ امام بخاری نے لکھا، نہ امام مسلم نے، نہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ کہاں یہ مسح، سر کا مسح اور پیر کا مسح کرتے ہیں، لیکن برادران اہل سنت پیر دھوتے ہیں۔ ان کیا کہنا ہے کہ پیر دھویا جائے گا، مسح نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ مسح کرنا ہے، سر کا پیر کا دھونا نہیں ہے۔ اب اگر کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں تو آج آپ اگر کتاب کا حوالہ دیں تو المصنف ابن ابی شیبہ، ہماری کتاب نہیں ہے بھائی کہ آپ کہہ لیں گے شیعوں کی کتاب ہم تو نہیں مانتے، تو یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ۔ آپ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، برادران اہل سنت کی کتاب ہے، معتبر ترین کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے بارے میں کہا گیا کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب اور جامع اور محکم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ یہ کتاب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب اس کی روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ کی، کہ ہم لوگ مسح جو کرتے ہیں وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور برادران اہل سنت کی کتاب سے بھی ثابت ہے، آپ کی کتاب سے ثابت ہے ہمارا مسح کرنا پیر کا۔ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 آپ دیکھ رہے ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، مسح کرنا ہے۔ اب آئیے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ آپ کے یہاں پر ہے کہ یہ پھر وضو کا بیان نکالے، کتاب الطہارت، کتاب الطہارت نکالنے کے بعد آپ وضو کا بیان نکالیں، اور جب وضو کا بیان آپ نکالیں گے تو پھر اس کے بعد مسح کی بحث آتی ہے، اور مسح کی بحث میں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے فی المسح علی القدمین، یعنی دونوں پیر پر مسح کرنا۔ اور یہ آپ کا یہ حدیث نمبر ہے 178 178 اثر نمبر جسے کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث اور ایک اثر ہوتی ہے، وہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ حدیث کیا اثر کرے، لیکن اثر نمبر ہے 178 178۔ اس میں یہ ہے حدثنا ابن علیہ عن ایوب قال رأیت اکرمہ، اکرمہ کو میں نے دیکھا، ایوب کہتے ہیں۔ اکرمہ کون ہے؟ اکرمہ یا اکرمہ کون ہے؟ یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابن عباس مفسر قرآن، جو سب سے بڑے محدث اور راوی اگر کسی کو عالم اسلام نے تسلیم کیا تو وہ حضرت ابن عباس کو، ان کے شاگرد خاص اکرمہ، وہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا یمسح علی رجلیہ وکانا یقول بہ، کیا مطلب کہ اکرمہ جو ہے دونوں پیر کا مسح کرتے تھے اور مساحی کرنے کے لیے کہتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ پیر دھوئیے، مسح خود پیر کا مسح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پیر کا مسح کرو،
ابن عباس کے شاگرد اکرما، اثر نمبر 178، مصنف ابن ابی شیبہ، برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ یہ جو وضو کا چیپٹر رہ گیا تھا یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہے چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، مسح سر اور پیر کا۔ ہمارے یہاں مسح ہی ہوتا ہے، پیر دھویا نہیں جاتا۔ اور اکرما کی حدیث موجود ہے آپ کے یہاں مصنف ابن ابی شیبہ میں، اثر نمبر 178 میں، 178 میں، کہ وہ مسح کرتے تھے اور مساحی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ پھر آپ کے یہاں پر جو ہے وہ حدیث موجود ہے، آپ حدیثیں اگر دیکھیں برادران اہل سنت کے یہاں تو بخاری اور مسلم کے اندر حدیثیں، امام بخاری کے یہاں، امام مسلم کے یہاں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کیا حدیث ہے کہ حضور ایک سا پانی سے وضو فرماتے تھے۔ ایک سا پانی کتنا ہوتا ہے؟ آدھا لیٹر، آدھا لیٹر، ایک مد پانی سے، معاف کیجیے گا، ایک مد پانی سے، ایک مد پانی سے کیا کرتے تھے؟ وضو فرماتے تھے۔ یہ آپ کے یہاں پر روایات موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی، اور ہمارے یہاں پہ بھی ہے۔ برادران سنت کے یعنی بلکہ شیعوں کے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے وہ ایک مد پانی سے، یعنی آدھا لیٹر، جو ایک لیٹر کی بوتل ہوتی ہے پانی کی، اس کو آدھا کر دیں، آدھا لیٹر پانی سے وضو فرماتے تھے۔ اور چہرہ بھی دھونا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتا دیں کہ چہرہ کلی بھی کرنا ہے 3 بار، ہاتھ پہ پانی ڈالنا ہے 3 بار پہلے تو، پھر 3 بار کلی کرنا ہے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، پھر ہاتھ کو دھونا ہے۔ تو آدھا لیٹر پانی میں کہ اتنا پانی بچے گا کہ پیر دھوئے جائے؟ جبکہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ ایک مد پانی سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ اتنا کم پانی یوز کرتے تھے، آدھا لیٹر۔ تو آدھا لیٹر پانی میں 3 بار ہاتھ بھی دھولے ٹخنوں تک، 3 بار کلی بھی ہو جائے، 3 بار ناک میں پانی بھی ہو، چہرہ بھی دھلے، دونوں ہاتھ دھل جائے، تو کیا پانی اتنا بچ جائے گا کہ آپ اسے پیر دھو سکیں؟ اتنا پانی ہی نہیں بچے گا کہ پیر دھونے کے لیے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پیر دھونے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ پیر کا مسح کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ وضو کا مسئلہ تھا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہے، اور اکرما کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ سر کا مسح کیا جاتا ہے اور پیر کا مسح۔ گردن کا مسح تو نہ قرآن میں، نہ مسلم میں، نہ بخاری میں، کہیں بھی نہیں ہے، اس کو جانے دیجیے۔ آپ کو اس کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے، نہ قرآن سے، نہ صحیح مسلم سے، نہ صحیح بخاری سے، تو وہ گردن کا مسح نہیں ہوتا، تو کوئی مسح نہیں ہے۔ صرف چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو دھونا، پیر اور سر کا مسح قرآن سے ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اکرما کی روایت سے ثابت ہے۔ تو کل انشاءاللہ پھر آپ قرآن کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل حالانکہ شب عید ہوگی، چاند رات ہوگی، لیکن عید کے مسائل کے بارے میں، جو شب عید کے کچھ اعمال ہیں، عید اور عید کے دن کے اعمال ہیں، عید کی نماز کے بارے میں، اور عید کے بارے میں لاک ڈاؤن، کورونا وائرس اور عید، اس کے بارے میں 1-2 پیغامات دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ کل پھر آپ حاضر ہوں گے۔ دعا کے لیے میں نے کہا کہ ایک دن ہے ہمارے پاس، دعائیں کریں، اللہ ہمارے سب کو گناہوں کو معاف کرے، ہم نے جتنے بھی روزے رکھے، عبادت کی، اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا